سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو اعتماد آتا ہو کہ آپ خود کر سکتے ہیں. شروع کیجیے. المالک مالک، التابوت تابوت، الصدق صدق سچا سچائی، الطریق طریق طریق کا مطلب کیا ہوگا؟ راستہ راستہ، القوم قوم، الخلق خلق تخلیق پیدا کرنا یا مخلوق، ٹھیک ہے دونوں. الخنزیر خنزیر، الدعاء دعا، الغم غم، المحبہ محبت، القلم قلم پینسل، الکتاب کتاب، الموت موت، الحیاء زندگی، الضرب ضرب کا نہیں پتہ. ضرب لگی ہے کبھی؟ ضرب ہوتا کیا ہے؟ ضربیں لگتی ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں ضرب لگی، چوٹ. چوٹ ضرب چوٹ. السماء آسمان، الوحی جو وحی ہوتی ہے، الامر مرضی امر، الامر ہوتا ہے حکم یا فیصلہ. فیصلہ. یہ بھی وہ آسان الفاظ ہیں جو معلم القرآن کے ابتدائی اسباق میں دیے گئے ہیں. آپ کے سامنے پھر کچھ اور الفاظ آ گئے. حمزہ آپ کو تو اکثر الفاظ قرآن کے آتے ہیں، 90% تو آتے ہیں. تو چلیں پھر چلتے جائیں، بتاتے جائیں. الدنیا دنیا، الآخرہ آخرت، الاسم نام، الغیب جو چیز انون ہوتی ہے، النور نور روشنی، الغافل جو غافل، العذاب عذاب، القلب دل، الحکمہ وزم حکمت، النبوہ نبوت، الامہ یہ امہ جو امت جو امت، الامن امن، الطعام آرام کرنا. آپ کے ذہن میں قیام و طعام آیا ہوا ہے، وہ قیام ہوتا ہے، یہ طعام ہے. طعام کیا ہوتا ہے؟ آپ پہلے شریف آدمی ہیں جن کو طعام کا مطلب نہیں آتا. طعام کھانا ہوتا ہے. طعام آگے چلیں. الوادی وادی، عظم عظم، الوارث وارث، الفاجر فاجر فاجر ہوتا ہے کھلم کھلا گناہ کرنے والا. القادر قادر قدرت رکھنے والا. آپ کا ایک اور امتحان ہی ہے، امتحان نہیں بلکہ آپ کو خوشخبری بھی دینی ہے کہ آپ کو قرآن کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اور جو لوگ آپ کا یہ سارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی قرآن کے الفاظ آتے ہوں گے. انہی الفاظ کے ذریعے آپ قرآن سے جڑ جاتے ہیں، قرآن کے جملے انہی الفاظ سے سمجھ آتے ہیں. یہ تو سارے اردو سے ملتے جلتے ہیں. تو یہ اردو جو ہے عربی کی پوتی ہے، اس لیے جو پوتیاں ہیں وہ دادی سے بہت کچھ سیکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زبانوں کا بولنے والا بنایا کہ جس میں قرآن کے الفاظ بکھرے ہوئے ہیں. انہی بکھرے ہوئے الفاظ کو جمع کریں، موتی سارے جمع کریں اور ان کو ایک ہار بنا کر قرآن کریم کا اپنے اہل ایمان بھائیوں کے پاس پیش کر دیں، ان کے لیے تحفہ ہوگا. جلدی سے بتائیں الخوف کا مطلب کیا ہوگا؟ خوف ڈر. آپ کو عربی سیکھتے ہوئے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں قرآن سمجھتے ہوئے نہیں، بس اس سے بچ کریے گا. خوف نہیں، اعتماد چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت آتی جائے گی. بتائیں البیت کا مطلب کیا ہوگا؟ بیت گھر. آگے چلتے جائیں. الاجر اجر، الوزن وزن، العالم عالم، المسکین مسکین، الارض زمین، الجمال جمال خوبصورتی یا بیوٹی کے لیے کیا ہوگا؟ الجمال. الجمال. القلیل قلیل مطلب لمبا. سوچیں آپ کی اردو میں نے ٹھیک کرنی ہے. اگر آپ کو القلیل کا مطلب لمبا لگتا ہے اس کا مطلب ہے معاملہ کافی بگڑا ہوا ہے. جلدی سے بتائیں. القلیل کا مطلب نہیں پتہ. دیکھیں جب آپ اردو سے دور ہوں گے نا، اردو سے جب ہماری جنریشن ہماری نسلیں دور ہوں گی تو وہ قرآن سے دور ہوں گی. یہ اردو میں الفاظ ہیں قلیل تعداد میں، قلیل تھوڑا، کثیر زیادہ، الکثیر زیادہ. الفریق گروپ کو کہتے ہیں. الامام امام، العبادہ عبادت، الطلاق طلاق، الرحمہ رحمت، الزوجہ بیوی، النسب نسب جو خاندان نسب وغیرہ، الشہید شہید. یہ قرآن کے وہ الفاظ ہیں جن میں سے اکثر آپ کو آتے ہیں، اور باقی بھی کچھ آنے چاہیے تھے لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم آہستہ آہستہ اردو سے دور ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کا قرآن کریم تو سمجھ آئے گی لیکن آپ کو اپنی زبان کے حقائق بھی سمجھ آنا شروع ہوں گے. یہ الفاظ جو آپ کے سامنے آئے ہیں یہ ایک اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو تو ان میں سے اکثر کا مطلب آتا ہے. بتائیں الضعیف کا مطلب کیا ہوگا؟ ضعیف بوڑھا یا کمزور. لیکن آپ اس کو ضعیف کمزور ہی کے مفہوم میں ہوتا ہے. آگے چلیں. الصیام روزہ. ان میں سے میں درمیان سے پوچھتا ہوں الشریعہ کا مطلب کیا ہوگا؟ شریعت. اور الزلزلہ النعمہ نعمت. العاقبہ ناقبت اندیش، عاقبہ کہتے ہیں انجام کو، اینڈ کو. ان الفاظ میں سے بتائیں جو مؤنث ہیں وہ کون کون سے؟ الشریعہ، الجاہلیہ، العاقبہ، الزلزلہ، النعمہ. حمزہ دیکھیں یہ جو اب یہ کیا مطلب ہوگا الشیء کا؟ الشیء شے چیز. الام ماں ہوتی ہے. القوی طاقتور قوی. اور طول کیا ہوتا ہے؟ طول کا نہیں پتہ. طول اور عرض. طول پہاڑ. طول ہوتا ہے لمبائی.
لمبائی. طول کا مطلب کیا ہے؟ لمبائی. دیکھیں ایسے جو الفاظ آئیں گے جو آپ کے ذہن سے دور ہیں یا آپ کو ان الفاظ کا مفہوم نہیں آتا، آپ نے خاص طور پہ ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور بار بار پیج میں سے جب آپ کی اس پہ نظر جائے گی آپ کو یاد ہو جائیں گے. اور اگر یہ الفاظ یاد ہو گئے تو آگے آیات اور قرآن کے جو آپس میں کتے بنتے ہیں وہ تو سمجھنا آسان ہے انشاءاللہ. یہ الفاظ تھے. دیکھیں حمزہ، ابھی ہم نے جو معلم القرآن کے ابتدائی 9 اسباق میں سے 7-8 سبق کر لیے. اچھا. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے سے جو وقت میں 10 منٹ کے اندر ہمارے 7-8 سبق ہو چکے ہیں. یہ قرآن کو سمجھنے کی بنیاد ہے. اور یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الفاظ، یہ سارے کے سارے الفاظ ترتیب سے کتاب میں دیے گئے ہیں. آپ نے اس کے سامنے اس کا مطلب لکھنا ہے. لکھیں ضرور. لکھنے سے جو پختگی آتی ہے وہ صرف پڑھنے سے نہیں آتی. یہ ہوم ورک ہے ہمارا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ ہوم ورک آپ کا لوگ بھی چیک کریں گے اور میں بھی چیک کروں گا. دیکھتے ہیں کہ آپ ہوم ورک کیسے کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ کیا ہے کہ روز کی کلاس میں 20 منٹ دینے ہیں. اس کے علاوہ ہوم ورک، اس کے علاوہ تھوڑا بہت جو ہوم ورک ہے وہ ضرور کرتے رہیں، اور ملے گا تھوڑا ہی زیادہ کام ہم کلاس میں ہی کریں گے. یہ جو اسباق ہیں یہ سادہ الفاظ سے ان پورے جملوں تک آپ نے قرآن کریم کو خود سمجھنے کا سفر ہے. اس میں آپ کو ترجمہ نہیں کرواؤں گا. یہ یاد رکھیے گا جس طرح آپ الفاظ کا مطلب بتا رہے تھے، یہ آیات آئیں گی اور پوری کی پوری آیات آپ معلم القرآن کتاب کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے خود سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. ان ساری جو آپ کے سامنے آیات ہیں، اس طرح کے صفحات کا ڈھیر لگا ہوگا آپ کے سامنے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک بات پوچھنی. یہ جو سارا آپ نے کام کیا ہے، یہ جو آپ کی ریسرچ ہے، تو اس پہ کتنا ٹائم لگا ہے آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. میری زندگی کے پچھلے 22-23 سال انہی کاموں میں گزرے ہیں، اور اس کی اکثر راتیں میں نے قرآن کریم کے ساتھ ہی گزاری ہیں. ماشاءاللہ. اللہ کی توفیق ہے. اب آئیں ایک آخری سبق، آج کا آخری سبق. ان الفاظ کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ قرآن کی کیسے زیادہ ہوگی. میں نے آپ کے سامنے آپ کو بہت سے بھی الفاظ بتائے تھے. اب میں حمزہ صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے جا رہا ہوں کہ عربی زبان میں وا کا مطلب ہوتا ہے اور. میرا کام ختم. بس ہر سبق میں اتنی بات آپ کو بتاؤں گا. دنیا میں کوئی سبق اتنا مختصر نہیں ہوتا. اب بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. الکتاب والقلم، کتاب اور قلم. اور بتائیں کہ یہ جو آپ کے سامنے 3 ہمارے پاس سیٹ آئے ہیں، اس کا مطلب آپ بتائیں. المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب. اور الجنت والمغفرت، جنت اور مغفرت. الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت. تو آپ اردو کیوں بتا رہے ہیں؟ عربی میں سمجھ آ رہے ہیں نا؟ ڈائریکٹ آ رہے ہیں. وہ تو آپ انہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ مجھے بتا سکیں کہ سر مجھے صحیح سمجھ آئے. لیکن دیکھیں اصل میں آپ عربی میں سمجھ رہے ہیں ڈائریکٹ. اور ایک اور چیز دیکھیے، نئی چیز کیا تھی؟ واو. جو نئی چیز ہوگی وہ میں آپ کو لال رنگ کا نشان ہوگا، لال رنگ کے الفاظ میں وہ چیز نمایاں ہوگی. کالے رنگ کے الفاظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہوں گے. اب دیکھیں اس چھوٹے سے سبق کے بعد آپ نے یہ ساری کی ساری قرآن کی مثالیں ہیں، اس میں کوئی مثال قرآن سے باہر نہیں ہوتی. حمزہ پڑھتے جائیں اور مجھے مطلب بتاتے جائیں کہ ان کا مطلب کیا ہوگا. دائیں سے بائیں آپ نے چلتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے. جو الفاظ نئے ہوں گے وہ آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے. الجنت والمغفرت، جنت اور مغفرت. العلم والجسم، علم اور جسم. الحق والباطل، حق اور باطل. المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب. الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت. الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت. الشمس والقمر، سورج اور چاند. السماء والارض، زمین اور ارض. السماء والارض، زمین اور آسمان. ٹھیک، آسمان اور زمین. آسمان اور زمین. آگے چلیں. اللیل والنہار، رات اور دن. نہار دن. اس کو کہتے ہیں تکا لگا لینا. لیل کا پتہ ہے مجھے. ٹھیک ہے، اب اس کو اب آپ نے ہائی لائٹ کر لینا تاکہ آپ کو یاد ہو. آگے چلتے جائیں. الانجیل والقرآن، انجیل اور قرآن. التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل. الذکر والانثى، ذکر مرد اور انثى عورت. الحج والعمرہ، حج اور عمرہ. الصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ نماز اور زکوٰۃ. البر والتقوی، بر برائی کو کہیں گے، تقوی اچھائی. دیکھیے حمزہ، یہ صرف واو کی وجہ سے 2 صفحے ہیں جو آپ اب سمجھ چکے ہیں. 2 صفحوں تک آپ کے پاس قرآن کی مثالیں ہوں گی جس میں صرف ایک چیز نہیں تھی، جس میں کیا ہے؟ واو ہے. اور باقی وہی الفاظ جو پیچھے گزر چکے ہیں. اب مجھے جلدی سے حمزہ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس ان حصوں کا جہاں پہ واو ڈبل 2 جگہ پہ آیا ہوا ہے کیا مطلب ہوگا؟ ابراہیم و اسحاق. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. اب اس کا اردو کا مطلب نہ بتاؤ، عربی کا بس لفظ کے پڑھ کے بتا دیں. ہاں مجھے سمجھ آ گیا. کیا ہم اپنی زندگی قرآن بھی پڑھیں ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں؟ تو ہم صرف قرآن پہ کیوں نہیں ڈائریکٹ؟ بالکل. چلے آتے جائیں. وثمود وعاد وفرعون، سمجھ آ گئی. الکتاب والحکم والنبوہ، سمجھ آ گئی. والشمس والقمر والنجوم، سمجھ آ گئی. السمع والبصر والفؤاد، سمجھ آ گئی.
السمع والبصر والفؤاد. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں سمجھ آ گئی, اس کا میں ٹیسٹ بھی آپ سے لوں گا, اور آن لائن لوں گا, لوگوں کے سامنے لائیو بھی لوں گا انشاءاللہ. اچھی طرح تیاری کر لینا. ہاں, اور اس کے بعد ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سمجھ آ گئی, آ گئی. اچھا, اب یہ ہمارے پاس تھوڑا سا قرآن کے مزید بڑے حصے ہیں, ان کا مجھ سے ترجمہ پڑھنا ہے. میں اور آپ ترجمہ پڑھنے میں اپنی زندگی لگائی رکھیں, یا براہ راست عربی میں سمجھ آ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ سمجھ آ رہے ہیں. اللیل رات, والنہار ترجمہ نہیں اب کرنا, بس مجھے یہ بتا دو عربی میں سمجھ آ رہے ہیں؟ ہاں جی آ رہے ہیں. آ رہے ہیں. آ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ عربی میں سمجھ آ رہے ہیں نا, اسی طرح یہ نظام ہے کہ یہی چیز آہستہ آہستہ وسیع ہوتی جائے گی. آپ قرآن کریم کو انشاءاللہ عربی میں سمجھتے جائیں گے. لیکن حمزہ, میرا اور آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے. جی جی. کیا؟ کہ ہم نے ہر روزانہ 20 منٹ ضرور دینے, اور وقت کے ساتھ یہ وقت بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور 6 مہینے کے اندر آپ نے قرآن سمجھنے کے قابل ہونا ہے انشاءاللہ. آپ کے پاس کیا 2 چیزیں ہونی چاہیے؟ پوائنٹر, قلم, اور معلم القرآن. پہلے پوائنٹر ہے, پھر بک ہے. ٹھیک. ورنہ لوگ بک لے آتے ہیں اور پوائنٹر گھر بھول آتے ہیں. آپ لوگ لکھتے جائیں گے, اور اس کا باقاعدہ ٹیسٹ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے, اس پہ عمل کرنے, اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے قبول فرمائے انشاءاللہ. ابھی اینڈ نہیں ہوا. تو حمزہ, آج کے سبق میں کچھ سمجھ آئی کہ آپ کیا قرآن کو عربی میں سمجھیں گے یا اردو؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن تو مجھے سارا ویسے ہی آتا ہے. ابھی ایسا لگنا نہیں چاہیے آپ کو, لیکن دیکھیں 90% تو آپ کو جو پڑھیں گے نا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ نہ ہو کہ آپ کو آج لگے کہ مجھے تو سب سمجھ آتا ہے, کل آپ کلاس سے غائب ہو. میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے, اور ریٹرن ہم نے سائن کیا. نہیں, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, مطلب کہ کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ ایسے جو ہے سمجھا جا سکتا ہے قرآن. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور جو نعمت ہے وہ ہمارے پہ ذمہ داری بھی ہے. ہم نے, آپ نے بھی قرآن کریم کو عربی میں سمجھنا ہے, عام افراد نے بھی سمجھنا ہے, اور ہم پاکستان کے ہر حافظ کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ قرآن کو سمجھے, حافظ قرآن سے عالم قرآن بن جائے انشاءاللہ. قرآن سمجھنا آسان ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتاؤ, جی جی. اب کچھ یقین آیا کہ قرآن عربی میں سمجھا جا سکتا ہے؟ اب تو پختہ یقین ہو گیا. اور کیا یہ سمجھ آتی ہے کہ گرامر کے بغیر بھی چیزیں سمجھ آتی ہیں؟ بالکل ڈائریکٹ مجھے ویسے ہی سمجھ آ رہا ہے. اور کیا یہ سمجھ آتی ہے کہ استاذ کی نگرانی میں, لیکن استاد کے بغیر پہلے انسان ٹیکسٹ کو خود بھی سمجھ سکتا ہے؟ بالکل سمجھ سکتا ہے. تو پھر اس نعمت کو, اس کی قدر کرنی ہے, اور قدر یہی ہے کہ اس پہ محنت کی جائے, اور اس کو آئندہ لوگوں کے لیے پھیلا دیا جائے انشاءاللہ.